أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں اور وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس سے بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مشرک کے نجس پلیت ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استداد کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہونے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا۔ مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عن قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور مسلسل روز افزوں ہی رہی۔ محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ
قرآن نے جب بھی مخاطب کیا ہے مسلمان کو، مومن کو، اس نے یہی کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہیں چلو گے تو تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سردیوں کا وضو، سردیوں کی نمازیں، دھوپ کا وضو، دھوپ کی نمازیں، اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ہمارا کرنے کا آپ نے سن ہی لیا کہ جو مولویوں کے بنائے ہوئے دین یا پیروں کے بنائے ہوئے دین یا اماموں کے بنائے ہوئے دین یا کسی بھی اپنی منطق کے مطابق، تو اس دین کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے یہ آیتیں۔ اپنا جسم بعض اوقات کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو، وہ شرک کر رہا ہے۔ ماں باپ روکتے ہیں کسی چیز سے، وہ شرک ہو رہا ہے۔ دین کے معاملے میں ایک صحابی کی والدہ، ایک صحابی مسلمان ہو گئے، اس کی والدہ نے روٹی کھانا بند کر دی، بلکہ کہا کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی اگر تو نے یہ دین نہیں چھوڑا۔ کچھ دن کے بعد آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی ان سے کہو کہ کھانا کھا لو، ورنہ کھانا نہ کھانے سے، چھوڑنے سے ہم نے واپس نہیں آنا۔ تو صحابی نے کہا جا کے ماں کو کہ اگر تو مر بھی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایمان نہیں چھوڑنے والا۔ اسی طرح کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کس نبی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی تمنا کی؟ ہم تو آلریڈی امتی ہیں، جو کہنا نہیں مان رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا کی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو آگاہ کرو، جو بھی مجھ سے اس حال سے ملے گا کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اگرچہ وہ میرے خلیل ابراہیم اور کلیم موسیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی آپ کو کیا بات بتائی جائے؟ آلریڈی قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہے، سمجھدار ہیں، لیکن ایک سلسلہ ہے، ایک لگا ہوا ہے صورتیں چھوڑ کے، حدیثیں چھوڑ کے، آیتیں چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کے پیچھے، ایک لگا ہوا ہے دربار کے پیچھے، قادری کے پیچھے، ایک لگا ہوا ہے ٹولہ، پوری جماعت بنی ہوئی ہے سحر وردی کے پیچھے، ایک لگا ہوا ہے چشتی کے پیچھے، ایک لگا ہوا ہے دربار کے پیچھے، ایک لگا ہوا ہے پیسے اکٹھے کر کے اور جوان بچوں کو جاؤ جی کشمیر جا کے لڑو، خود 6 7 V8 میں سفر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قمیض پہنی جس کے 17 پیوند تھے، ان پہ بھی 3 سے 4 کروڑ روپے درہم مہینے کی تنخواہ تھی، لیکن انہوں نے اپنا اس قسم کا کوئی وہ نہیں کیا۔ آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے سودہ سلف، اپنی پرسنل چیز، اپنی نوکری، اپنے نوٹ کے متعلق سب کچھ پوچھتے ہیں، لیکن دین سے متعلق کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے تم ٹھیک وہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ یہ بہت بڑا مذائقہ ہے، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ ابھی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی ہے، فرمایا جا رہا ہے، اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو آگاہ کر دو، جو بھی مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اگرچہ وہ میرے خلیل ابراہیم اور کلیم موسیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ قسم ہے مجھے اپنے جل و جلال کی ما خلقت خلقا اکرم علی منہ کتبت سمع مع سمعی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض والشمس والقمر بالالف الف صنعت وعزتی وجلالی ان الجنت محرمۃ علی جمیع خلقی حتی یدخلها محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتن۔ میں نے اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں فرما رہے ہیں پاکستانیوں بھائیوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ہمیں فرما رہے ہیں میں نے ان سے بڑھ کر افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ میں نے زمین اور آسمان اور شمس اور قمر کی ہلو جی واسطہ جی ہوتا ہے، بتاتا ہوں، ہو رہی ہے بھائی 15 بولتے ہیں بھائی، جو ہوتا ہے بتاتا ہوں پھر آپ کو۔ زمین اور آسمان اور شمس و قمر کی پیدائش سے 20 لاکھ سال پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ سنتے جائیں، اپنے گریبان کھولتے جائیں بھائیوں، نہیں ہے گنجائش آپ کو بھاگنے کی، کسی دربار پہ، کسی مولوی، کسی سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لفظ ہیں، غور سے سنو، دل میں بٹھاؤ اور کام کرو۔ مجھے میرے عز و جلال کی قسم، جنت تمام مخلوق پر حرام ہے، جنت تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ان میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ موسیٰ نے پھر عرض کیا ان کی امت حمد کرنے والی ہے، اللہ تعریف کر رہے ہیں، ان کی امت حمد کرنے والی ہے جو ہر نشیب و فراز اور ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے گی اور اپنی کمر کو باندھیں گے، وضو کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو تہجد پڑھیں گے، اور میں ان سے تھوڑا عمل قبول کروں گا اور کلمہ شہادت کے بدلے ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ سبحان اللہ، اے اللہ اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ جی جی نہیں اٹھایا، نہیں ہاں اے اللہ اس امت کا مجھے نبی بنا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جی ہلو اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اجعلنی من امتی ذالک النبی
پھر مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتاؤ آپ لوگوں کی ہماری شان کتنی ہے۔ اے موسیٰ، تیرا زمانہ پہلے ہے اور امت بعد میں ہوگی، لیکن میں تجھے اور اس کو دارالخلد میں جمع کر دوں گا۔ دوسرے نبی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طہارت کا سامان لیے نکلا۔ ایک ندا دینے والے نے ندا دی، جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس سن۔ میں نے سنا کہ وہ ندا دینے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے خوف سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش یہ اس کے ساتھ والی بات بھی کرتا۔ وہ آدمی حضور علیہ السلام کے ارادے سے آگاہ ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ مجھے اپنے صالح بندوں کا شوق عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، سامان طہارت رکھ دو اور اس ندا دینے والے کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے وہ کام بخوبی سر انجام پا جائے گا، اور اس کی امت کے لیے دعا مانگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لائے ہیں، وہ احسن طریقے سے ان سے لے لے۔ میں اس آدمی کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، تجھے کس نے بھیجا؟ میں نے یہ بات بتانی مناسب نہ سمجھی اور نہ ہی میں نے اس سے بات کے بتانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اجازت لی تھی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کس نے بھیجا، یہ بات آپ کو نقصان نہ پہنچائے گی، آپ تو بس دعا کر دیں۔ اس آدمی نے انکار کر دیا اور کہا، میں دعا نہ کروں گا جب تک تو یہ نہ بتائے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے، پہلے یہ بتلاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ کے فرستادہ کے لیے مرحبا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور کہنا، یا رسول اللہ، حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو نبیوں پر اس طرح فضیلت دی ہے جیسے رمضان کے مہینے کے تمام مہینوں پر، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر اس طرح فضیلت دی ہے جیسے جمعے کے دن کو تمام دنوں پر۔ جب میں حضرت خضر علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اجعلنی من ھذہ الامہ، اے اللہ مجھے اس امت سے بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ہم نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا، اللہم اجعلنی من امت المرء امت المغفور لہا متوب علیہا مستجاب لہا۔ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے، اور وہ امت جس پر تیری رحمت نازل ہوتی ہے، جس کے لیے تیری مغفرت، جس کی تو یہ توبہ قبول ہے اور جس کی دعا قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ میں پہاڑ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں اور کپڑے بھی سفید ہیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جاؤ واپس جا کر ان کو میرا سلام کہو
انہوں نے کہو آپ کا بھائی الیاس آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سنتے جاؤ محترم بھائیو، سنتے جاؤ، تیسرا نبی ہے یہ جو اس امت میں آنا چاہ رہا ہے۔ بس میں اس کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام آ گئے اور میں علیحدہ ہو گیا۔ دونوں پیغمبروں نے دیر تک باتیں کی، پھر ان پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ انہوں نے مجھے بھی اس کھانے میں شامل کر لیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا تناول کیا۔ کھانے کے بعد میں پھر علیحدہ ہو گیا۔ ایک بادل آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا۔ میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کھانا جو ہم نے کھایا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس بارے میں حضرت الیاس علیہ السلام سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہر 40 روز کے بعد جبرائیل یہ کھانا لے کر آتے ہیں اور ہر سال آب زمزم پینے کو میں نے اکثر دیکھا کہ آب زمزم کے کنویں سے ڈول بھر کر پیتا ہے اور اکثر مجھے بھی پلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس امت کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کی توفیق دے۔